پیدائش کی کتاب اس کا 19واں باب۔ اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوندو، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔ لیکن جب وہ بہت بجت ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی، اور انہوں نے کھایا۔ اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں، سدوم شہر کے مردوں نے، جوان سے لے کر بوڑھے تک، سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا۔ اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازہ پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا اور کہا کہ اے بھائیو، ایسی بدی تو نہ کرو۔ دیکھو، میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں، مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں، اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہاں سے ہٹ جا۔ پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے، سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں۔ لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازہ پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ تب ان مردوں نے لوط سے کہا، کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے؟ داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو، سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے، جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں، باتیں کیں اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا۔ جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہے لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی، اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا، اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اور لوط نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند، ایسا نہ کر، دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی۔ میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں۔ دیکھ، یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں، اور یہ چھوٹا بھی ہے، اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں، اور چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی۔ اس نے اس سے کہا کہ دیکھ، میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تو نے ذکر کیا غارت نہیں کروں گا۔ جلدی کر اور وہاں چلا جا، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہاں پہنچ نہ جائے۔ اسی لیے اس شہر کا نام سوغر کہلایا۔ اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط سوغر میں داخل ہوا۔ تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا، مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے
जैसे भट्टी का धुआं। और यूँ हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नेस्त किया तो खुदा ने अब्राहम को याद किया और उन शहरों को जहाँ लूत रहता था गारत करते वक्त लूत को उस बला से बचाया। और लूत ज़ुगर से निकलकर पहाड़ पर जा बसा और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थीं, क्योंकि उसे ज़ुगर में बसते डर लगा और वो और उसकी दोनों बेटियां एक गार में रहने लगे। तब पहलूठी ने छोटी से कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है और ज़मीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए। आओ हम अपने बाप को मैं पिलाएं और उससे हम आगोश हों, ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैं पिलाई और पहलूठी अंदर गई और अपने बाप से हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। और दूसरे रोज़ यूँ हुआ कि पहलौठी ने छोटी से कहा कि देख, कल रात को मैं अपने बाप से हम आगोश हुई। आओ आज रात भी उसको मैं पिलाएं और तू भी जाकर उससे हम आगोश हो, ताकि हम अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उस रात भी उन्होंने अपने बाप को मैं पिलाई और छोटी गई और उससे हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। सो लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हामला हुईं और बड़ी के एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम मोआब रखा। वही मोआबियों का बाप है जो अब तक मौजूद है। और छोटी के भी एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम बन अम्मी रखा। वही बनी अमून का बाप है जो अब तक मौजूद है। पैदाइश की किताब उसका 20वां बाप। और अब्राहम वहाँ से जनूब के मुल्क की तरफ चला और कादेस और शूर के दरमियान ठहरा और जरार में क़याम किया। और अब्राहम ने अपनी बीवी सारा के हक़ में कहा कि वो मेरी बहन है। और जरार के बादशाह अबीमेलेक ने सारा को बुलवाया। लेकिन रात को खुदा अबीमेलेक के पास ख्वाब में आया और उससे कहा कि देख, तू उस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो शौहर वाली है। पर अबीमेलेक ने उससे सोहबत नहीं की थी। सो उसने कहा, ए खुदावंद, क्या तू सादिक कौम को भी मारेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा कि ये मेरी बहन है? और वो आप भी यही कहती थी कि वो मेरा भाई है। मैंने तो अपने सच्चे दिल और पाकीज़ा हाथों से ये किया। और खुदा ने उसे ख्वाब में कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तूने अपने सच्चे दिल से ये किया और मैंने भी तुझे रोका कि तू मेरा गुनाह ना करे, इसीलिए मैंने तुझे उसको छूने ना दिया। अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। पर अगर तू उसे वापस ना करे तो जान ले कि तू भी और जितने तेरे हैं सब ज़रूर हलाक होंगे। तब अबीमेलेक ने सुबह सवेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया और उनको ये सब बातें कह सुनाई। तब वो लोग बहुत डर गए। और अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाकर उससे कहा कि तूने हमसे ये क्या किया और मुझसे तेरा क्या कसूर हुआ कि तू मुझ पर और मेरी बादशाही पर एक गुनाह अजीम लाया? तूने मुझसे वो काम किए जिनका करना मुनासिब ना था। अबीमेलेक ने अब्राहम से ये भी कहा कि तूने क्या समझकर ये बात की? अब्राहम ने कहा कि मेरा ख्याल था कि खुदा का खौफ तो इस जगह पर हरगिज़ ना होगा और वो मुझे मेरी बीवी के सबब से मार डालेंगे। और फिल हकीकत वो मेरी बहन भी है, क्योंकि वो मेरे बाप की बेटी है, अगरचे मेरी माँ की बेटी नहीं, फिर वो मेरी बीवी हुई। और जब खुदा ने मेरे बाप के घर से मुझे आवारा किया तो मैंने इससे कहा कि मुझ पर ये तेरी मेहरबानी होगी कि जहाँ कहीं हम जाएं तू मेरे हक़ में कहना कि ये मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़, बकरियाँ और गायें, बैल और ग़ुलाम और लौंडियाँ अब्राहम को दी और उसकी बीवी सारा को भी उसे वापस कर दिया। और अबीमेलेक ने कहा कि देख, मेरे मुल्क तेरे सामने है, जहाँ जी चाहे रह। और उसने सारा से कहा कि देख, मैंने तेरे भाई को चांदी के 1000 सिक्के दिए हैं। वो इन सब के सामने जो तेरे साथ हैं तेरे लिए आँख का पर्दा है और सबके सामने तेरी दाद रसी होगी। तब अब्राहम ने खुदा से दुआ की और खुदा ने अबीमेलेक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी,
کیونکہ خداوند نے ابراہیم کی بیوی سارہ کے سبب سے ابیملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 21واں باب۔ اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارہ پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدہ کے مطابق سارہ سے کیا، سو سارہ حاملہ ہوئی، اور ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارہ کے پیدا ہوا اسحاق رکھا۔ اور ابراہیم نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ 8 دن کا ہوا، اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہیم 100 برس کا تھا۔ اور سارہ نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا، اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہیم سے کہہ سکتا تھا کہ سارہ لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا، اور وہ لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا۔ اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی، اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے پیدا ہوا تھا ٹھٹے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے، تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا، اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور بیرسبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی۔ اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی، اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی۔ اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے، اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں، اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا۔ اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابیملک اور اس کے لشکر کے سردار فیکل نے ابراہیم سے کہا کہ ہر کام میں جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے، اس لیے تو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ تو نہ مجھ سے، نہ میرے بیٹے سے، نہ میرے پوتے سے دغا کرے گا، بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ہے ویسے ہی تو بھی مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تو نے قیام کیا ہے کرے گا۔ تب ابراہیم نے کہا، میں قسم کھاؤں گا۔ اور ابراہیم نے پانی کے ایک کنویں کی وجہ سے جسے ابیملک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا ابیملک کو چھڑکا۔ ابیملک نے کہا، مجھے خبر نہیں کہ کس نے یہ کام کیا۔ پھر ابراہیم نے بھیڑ بکریاں اور گائیں بیل لے کر ابیملک کو دیے، اور دونوں نے آپس میں عہد کیا۔ اور ابراہیم نے بھیڑ کے ساتھ مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا۔ اور ابیملک نے ابراہیم سے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو تو میرے ہاتھ سے لے، تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ میں نے یہ کنواں کھودا۔ اسی لیے اس مقام کا نام بیرسبا رکھا، کیونکہ وہیں ان دونوں نے قسم کھائی۔
सो उन्होंने बेरसबा में अहद किया। तब अबीमेलेक और उसके लश्कर का सरदार फीकल दोनों उठ खड़े हुए और फलिस्तियों के मुल्क को लौट गए। तब इब्राहिम बेरसबा में छाव का एक दरख्त लगाया और वहाँ उसने खुदावन से जो अपनी खुदा है दुआ की, और इब्राहिम बहुत दिनों तक फलिस्तियों के मुल्क में रहा। इस कलाम के पढ़े जाने पर और तमाम सुनने वालों पर खुदा पाक की कसरत से बरकत हो। आमीन।